السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں آج دو گیسٹ. ایک حسن ایوب جو کہ روز میرے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسرے ہیں فرحان ورک صاحب. فرحان ورک صاحب کا ایک انٹروڈکشن میں دیتی چلوں کہ وہ سوشل میڈیا ہینڈلر تھے پہلے پی ٹی آئی کے, اور کیونکہ آج کل کل رات سے پرسوں سے بہت ٹائم سے سوشل میڈیا کا جو ایکس ہینڈلر ہے اس کو لے کے بہت زیادہ کنٹروورشل ایشوز بن رہے ہیں, تو اسی لیے آج ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کنٹروورسی کیوں ہوتی ہے, کیا یہ جان کے ہوتی ہے, یہ کروائی جاتی ہے, کیا جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے یہ وہ کرتے ہیں جس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آن گراؤنڈ لوگوں کو دیکھنے پڑتے ہیں. سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, میں اس کے اوپر ایک سادہ سی تھیوری ہے جو کہ میں گزشتہ بڑے عرصے سے بار بار بول رہا ہوں کہ آپ اگر غور کریں تو تحریک انصاف کے جتنے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ سارے مونیٹائزڈ ہیں. خان صاحب کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے, پی ٹی آئی کا اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے, اس پہ ان کے ملینز آف فالوورز ہیں, ان کو ملینز آف ویوز ملتے ہیں, وہ سارے ڈالر کدھر جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے, وہ جو ڈالر ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کی جو آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی پاکٹس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال لگتی ہے کہ عمران خان جیل سے رہا ہونے والے ہیں یا عمران خان کی ڈیل ہونے والی ہے یا پی ٹی آئی کے کچھ جو لیڈرز ہیں وہ سینسیبل سٹیٹمنٹس دینا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی ایسی کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے جس سے عمران خان کی پراپر دوبارہ سے وہ جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ملیا ویٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ پہلے دیکھیں, شروع میں ایسی باتیں سٹارٹ ہوئی 1971 والی ایک ویڈیو ڈال دی, پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہوا کل پھر انہوں نے ایک اور اس طرح کی ویڈیو ڈال دی. کبھی ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے کسی ملک میں انویسٹمنٹ نہ کرو, کبھی آپ کی ایس آئی ایف سی کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پر جتنے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں, کیونکہ یہ پروپیگنڈا نہیں. دیکھیں اب جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں گے اتنے زیادہ آپ کے ڈالر بنیں گے نا. ایک عام آدمی ہے وہ عمران خان کو سمپتی مل جائے گی نا, ان کو عمران خان کو سمپتی ملے گی یا ڈالرز کمانے والوں کو؟ ڈالرز کمانے والوں کو عمران خان کے نام پر ایک سمپتی بیچنے کا موقع ملے گا, اور پھر وہ اس سے کیا حاصل کریں گے, وہ اس سے حاصل کریں گے ویوز, اور ویوز سے ملیں گے ان کو ڈالرز. تو جو بات فرحان کر رہے ہیں اٹ میک سینس. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جبران الیاس جو کہ سوشل میڈیا کو ہیڈ کر رہا ہے, اب تو آج رؤوف حسن صاحب نے بولا نا, میں تو ہفتوں سے بول رہا ہوں کہ جبران الیاس چلا رہا ہے. اس ٹائم لوگوں نے جناب یہی پی ٹی آئی والوں نے گالیاں دینا شروع کر دی جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو ہے خائف ہے سوشل میڈیا ہماری اور ایک طاقت ہے, فلاں 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 اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں, آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا دفاع کمزور ہو. پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ کم ہو. پاکستان کی دفاع کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پاک فوج کی ہے, ہمارے افواج پاکستان کی ہے. تو بیسکلی ان کے جو حملے ہیں مسلسل پاک فوج کے اوپر وہ قابل مذمت بھی ہیں, اور مجھے تو یہ بیرونی سازش کا ایک حصہ لگتا ہے کہ وہ باہر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کی کون سی وہ دشمن قوتوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ ملایا ہوا ہے تاکہ وہ مسلسل اس قسم کے حملے کر رہے ہیں. ٹارگٹ ان کا صرف فوج ہے, حکومت کو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے. تو یہ بات تو پھر اچھا, وہ 2 سے 3 چیزوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, یا وہ فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہاں اگر صحافیوں میں دیکھیں تو مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں, فرحان ورک کو جو ٹارگٹ نہیں کرتے سوشل میڈیا پر. یہ چیز ہوتی ہے میرے خیال سے یہ ان کے پائنیئرز میں سے اس وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے. اچھا, مجھے ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ دیکھیں, آپ تو پی ٹی آئی کی سپورٹر بھی ہیں نا, تو میں عمران خان کی سپورٹر. آپ عمران خان کی, تو اب میں آپ سے ایک کوسچن کرنا چاہتا ہوں. ایک پی ٹی آئی کا لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ چیز ٹویٹ ہوگی جو کہ عمران خان خود اپروو کریں گے. کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ کے حق میں ہیں یا مخالف؟ یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ ایک بات تو سچ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ چیز جانی چاہیے جو عمران خان خود اپروو کریں گے. جو خان اپروو کر رہے ہیں وہ تو جانی چاہیے, بیکاز ہی از دی لیڈر, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا وہ جانی چاہیے؟ بالکل نہیں. اب یہی اسٹیٹمنٹ علی محمد خان نے آج سے 3 دن پہلے دی, اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم اور جو باقی جتنی ٹیم تھی ان سب نے علی محمد خان پہ اٹیک کیے ہیں. ان کو 2000 سے زائد گالیاں دی ہیں صرف یہ کہنے پر کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے عمران خان کی مرضی سے ٹویٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے پارٹی کے اپنے اندر ہی. اب علی محمد خان جیسے سینسیبل آدمی پاکستان تحریک انصاف میں چند ہی ہیں, انہیں اوپر گن لیں. بیرسٹر گور کو دیکھ لیں, علی محمد خان کو دیکھ لیں, یا ایسے 3-4 اور لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ سینسیبل لوگ ہیں. لیکن میجورٹی جو ہے وہ تو ویسے ہی گالم گلوچ بریگیڈ ہے. اب گالم گلوچ بریگیڈ کو سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی سنجیدہ بات کرے, کوئی اچھی بات کرے, جو منطقی بات کرے. اب یہ دیکھیں کل رؤوف حسن صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, آپ اس پہ ایز این عمران خان سپورٹر اپنی رائے دیں کہ رؤوف حسن صاحب نے کل یہ بولا
کہ میں عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور ہم مل کر پارٹی کے سوشل میڈیا کی پوری جو ایک پالیسی ہے وہ اثر نو مرتب کریں گے تاکہ کوئی چیز پارٹی نیریٹو کے خلاف سوشل میڈیا پر نہ جائے. کیا آپ یہ اسٹیٹمنٹ آفینسو فائنڈ کرتی ہیں؟ I don't think so. I personally don't think so. اظہر مشوانی نے اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر کل سے رؤف حسن صاحب کو وہ تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو مختلف اکاؤنٹ سے گالیاں دی جا رہی ہیں. آفیشل پارٹی کے جو ہینڈلرز ہیں سوشل میڈیا وہ کہہ رہے ہیں اب یہ کوئی سٹیٹمنٹس ایسی نہیں جن پہ آپ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دیار غیر میں بیٹھ کے ایک سازش کر رہے ہیں یا ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب ڈفرنٹ نیریٹیوز ہیں نا, کسی کو سازش لگ رہا ہے, کسی کو لگ رہا ہے جی ٹروتھ جو ہے وہ آن ریکارڈ لایا جا رہا ہے, اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. تو یہ جو باہر لوگ بیٹھ کے اگر ٹویٹر کو ہینڈل کر رہے ہیں تو یہ جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں جیسے رؤف حسن صاحب ہو گئے, جیسے بیرسٹر گوہر ہو گئے, ان کو جو چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں وہ تو یہ فیس کر رہے ہیں نا. کسی کا باہر بیٹھ کے ایک ٹویٹ کر دینا اور پھر یہ لوگ جو کسی بھی اکاؤنٹ سے کرے نا, بھانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے کرے. کوسچن تو یہ ہے یا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تو نہ کرے نا. اب بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک سیکٹری اطلاعات ہے پارٹی کا, سیکٹری اطلاعات ویسے معذرت کے ساتھ فرحان آپ کی انفارمیشن کے لیے میری جو انفارمیشن ہے کہ یہ جتنے ٹویٹس ہوئے ان کی پہلے سے ہی ایک پلاننگ ہوئی تھی. یہ پورا ایک انہوں نے میکنزم ڈرا کیا تھا. وہ یہ تھا کہ عمران خان کی ہدایت تھی اور اس کے اوپر رؤف حسن جو ہے کہ کہنے پر جبران الیاس کر رہے ہیں. تو یہ میری انفارمیشن ہے کہ رؤف حسن بھی اس میں شامل ہیں, لیکن اب کیونکہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے تو غلطی نہیں کی, ہم سے بلنڈر ہو گیا. بلنڈر یہ وہ غلطی ہوتی ہے جس کا جو ناقابل تلافی ہوتی ہے, جس کا نقصان, جس کا کانسیکوینس جو ہے اب ان کو بھگتنا پڑے گا. جو یہ بلنڈر کر بیٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی پوزیشن تھوڑی ریٹریو کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم تھوڑا ڈیفینسو ہوتے ہیں. اب یہ ڈیفینسو ہوتے 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 اب انہوں نے یہ ایک نیا منجن بیچنا شروع کیا ہے کہ ہم جائیں گے, نئی پالیسی بنائیں گے. بھائی آج بنی ہے جماعت, آج بنی ہے, سوشل میڈیا اس کا آج بنا ہے. الیکشنز کے سے پہلے سے دیکھیں آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی. آپ کی سوشل میڈیا کی پالیسی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود کہتے ہیں جی ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو سب سے بڑی جماعت کا یہ حال ہے کہ جن کے پاس سوشل میڈیا پالیسی نہیں ہے. ججز نے بھی مانا کہ سوشل میڈیا پالیسی اگر آپ نے ڈائسینٹنگ نوٹ پڑھا ہو تو اس میں جج نے بالکل بہت سے اور ججز بھی ہیں, لیکن ایک معزز جج صاحب نے کہا اور ان کی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اپنے ڈائسینٹنگ نوٹ, آپ کی مرضی ہے, وہ جو میں اختلاف کرتا ہوں ان کی بات سے. فیصلہ ویسے پبلک پراپرٹی ہے. میں میرے خیال کے مطابق جو ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے جو اس میں انہوں نے کہا جی کہ سب سے پاپولر پارٹی یہ ثابت ہو چکا ہے, میرے خیال کے مطابق میں تو ان کی بات سے مکمل اختلاف کروں گا, کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کے نیریٹو کے خلاف کہہ رہی ہے. میری پارٹی عوام کی پارٹی ہے. میری پارٹی جو ہے نا مجھے کیوں نکالا والی پارٹی کے خلاف کہہ رہی ہے. میری پارٹی جو ہے نا وہ جرنلسٹ جو کمیونٹی ہے وہ ہے. ان کی پارٹی مجھے کیوں نکالا پارٹی ہے. اچھا لیکن میں آپ کو ایک چیز, کل جو رؤف حسن صاحب تھے وہ کاشف عباسی مکر نہیں کیوں نے پوزیشن کو جسٹیفائی کیا, ریٹریو کیا انہوں نے, جسٹیفائی کیا, مطلب اس کو آپ بھاگنا کہہ رہے ہیں, میرے لیے ایک جسٹیفیکیشن دی, بڑی پلازیبل جسٹیفیکیشن دی. تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جا کے خان صاحب سے مشورہ کر کے ایک چیز کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. باقی پارٹیز والے آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا وہ اس کو غلط نہیں کہہ رہے, یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. ایشو سارا یہ ہے. اب اس وقت اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں نا تو میں ہو گیا, یہ حسن ایوب ہو گیا, ہمیں کوئی کہنا عمران خان کو رہا کر دو, میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, ہمارا دل کرے گا وہ بندہ رہا ہو جائے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم جو ان کے کاؤنٹر نیریٹو پہ کھیلتے ہیں, ہمارے پاس پبلک سمپتھی کا عنصر دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گا. ہمارا بیانیہ پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گا, کیونکہ ایک بندہ جب جیل سے باہر ہوتا ہے پھر لوگ اس کو ایسے سمپیتھیٹیکلی نہیں دیکھتے جس طرح وہ بندہ جیل میں ہے تو اس کو سمپیتھیٹیکلی دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ وہ سارے ویلاگرز, وہ عادل راجہ باہر بیٹھا ہوا ہے, یہ باقی سارے جو ان سے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں, ان کے ویوز کم ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں نے ان کو دیکھنے کی بجائے عمران خان کو دیکھنا. تو لوگوں نے بیسیکلی یہ لوگ اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں عمران خان کا نام یوز کر کے. یہ ایک کور نیریٹو ہے کہ یہ سارے کا سارا یہ اپنی دکانداری کے لیے کر رہے ہیں, اور جو پارٹی کا لیڈر صلح, صفائی, دوستی, مصالحت, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اس کی بات کرتا ہے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ سائڈ پہ رہے, اور ادھر جو ڈالرز کا دھندا ہے وہ جاری. یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سی ایم کے پی ہے وہ بجلی کے معاملے میں میٹنگ کرنے کے لیے آیا یہاں پر انٹرین منسٹری میں, اس نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری کے ساتھ میٹنگ کی. آپ دیکھو اس کے بعد اس کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ دوبارہ اس کو جو ہے نا اسی قسم کی گفتگو شروع کر دی اس نے. یعنی اس کے لیے بھی جو ایون چیف منسٹر بھی ہے وہ ان کی گالیوں سے بے انتہا پریشان ہے, اور یہ گالیاں دے کر, یعنی ایک دفعہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے جی کہ این سی او سی بیسیکلی کووڈ آیا تو اعظم خان صاحب نے, جو ہماری خبر ہے کہ انہوں نے, اعظم خان صاحب نے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں جو بعد میں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ریٹائر ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے یہ ہیلتھ منسٹری میں لے کر آئے اور انہوں نے یہ این سی او سی ڈیزائن کیا
جب ڈیزائن کرتے گئے تو اتنا بیک لیش آیا پی ٹی آئی کی طرف سے, سوشل میڈیا کی طرف سے, کہ جناب یہ تو جو ہے ماڈل ٹاؤن کے مرڈرز میں شامل ہے, اس ٹائم یہ پنجاب کا پتہ نہیں سیکرٹری ٹو چیف منسٹر تھا, یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد ان کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے ان کو جو ہے سسپینڈ کرنا پڑ گیا, ان کو ہیلتھ سیکرٹری شپ سے ان کو چھوڑنی پڑ گئی. کیوں کیا عمران خان صاحب یہ ڈیسیجن؟ کیونکہ سوشل میڈیا کی طرف سے بیک لیش آ گیا تھا. تو یہ تو بیسیکلی بلیک میلر بن چکی ہے ان کی سوشل میڈیا. اچھا لیکن تو خود ان کو انڈر پریشر لے آتی ہے, اور ججز کو بھی انہوں نے یہی کیا ہوا ہے, ججز کے اوپر بھی پریشر گالیاں دیتے ہیں, اس قسم کی گھٹیا گفتگو استعمال کرتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے متعلق اتنی گھٹیا غلیظ جو ہے زبان استعمال کرتے ہیں, جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق. یہ تو ان کے جو ہے وہ ادائیں آپ دیکھیں. لیکن ایک سوال آپ دونوں سے کہ جو ایکس ہینڈلر ہے یہ تو پاکستان میں بین ہے, پھر اس کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں لوگ, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں تو بین ہوا ہوا ہے, پھر ایشو کیا ہے اس پہ؟ اب دیکھیں نا, مین ایشو تو یہی ہے کہ وی پی این تک تو سب کی ایکسیس ہے, تو پھر وی پی این کو ختم کریں. مطلب ایک پارٹی کو ایسے ٹارگیٹ کرنا, یا کسی کی دکانداری اگر چمک رہی ہے تو وہ دکانداری بھی بند کرے, تو پھر ایک جو ایک اصل فساد کی جڑ ہے اس فساد کی جڑ کو ختم کرے. پاکستان میں تو بین ہے, اوور آل سوشل میڈیا بین کر دیں. پاکستان میں تو ایکس ہینڈل بین ہے نا. دیکھیے ایکس ہینڈل جو ہے وہ اس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, لیکن اس کا فائدہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو, اور اس کا نقصان ہو رہا ہے دیگر جماعتوں. میں بتا رہا ہوں جس نے بھی کیا ہوا ہے, میں تو بڑا مخالف ہوں اس کے, میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ کیوں پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی زیادہ ویورشپ جو ہے, جو زیادہ یوزرز ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, اوورسیز سپورٹ زیادہ ہے. اب پہلے ہوتا یہ تھا کہ آج دیکھ لیں کہ ایکس کو بند کرنے سے پہلے کوئی بھی ان کے ٹویٹ سے جو باہر سے ہوتے تھے یا جو پاکستان سے ہوتے تھے ان کی وہی ریچ ہے, اور میری ریچ جو ہے کم از کم 2%, 50% یا 60% کم ہو چکی ہے. یعنی اتنا فرق پڑ چکا ہے. یعنی اس طریقے سے جو پرو پی ٹی آئی کوئی بندہ ٹویٹ کر رہا تھا پہلے بھی اور آج بھی وی پی این لگا کے کر رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوا. اس کا نقصان باقیوں کو ہو رہا ہے. میں تو ان لوگوں کی جنہوں نے بند کیا ان کی دانش مندی پر سوال اٹھاتا ہوں. میں جو چیز کی ہے میں اس کو آپ کو ڈیٹا میں ایکسپلین کرتا ہوں نا, کہ پاکستان میں جو ایکس کے آفیشیل یوزرز تھے وہ تقریباً 4 ملین کے آس پاس تھے, 40 لاکھ لوگ. اب ان 40 لاکھ لوگوں کو اگر ہم ایج سیگمنٹس کے لحاظ سے ڈیوائڈ کریں تو جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ 15 سے لے کے 30-35 سال تک کی عمر تک کے ینگسٹرز ہیں. 30-35 سال سے اوپر جو ان سے بزرگ لوگ ہیں وہ ذرا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کی طرف ہیں. اب جب آپ نے ایکس کے اوپر بین لگایا تو جو ینگسٹرز ہیں ان کو وی پی این کا یوز آتا ہے, تو ان کی آڈینس تو اتنی ڈوینڈل نہیں ہوئی. لیکن وہ لوگ جو 35 سال سے اوپر تھے, بزرگ تھے, ان کو وی پی این کی سمجھ نہیں تھی, انہوں نے ایکس دیکھنا بند کر دیا. اب آپ کی جو اس وقت ایکس کی آبادی ہے وہ تقریباً 22 سے 24 لاکھ تک ہے, مطلب 16 لاکھ لوگ پاکستان میں ایکس کو چھوڑ چکے ہیں. جو باقی بچے ہیں وہ تحریک انصاف کے زیادہ تر, اور اس کے علاوہ جو آپ کے اوورسیز ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 ملین. تو آپ کی جو آبادی ہے اس ٹائم ایکس کی پاکستان کی وہ 1 کروڑ کے قریب تک پہنچ جاتی ہے, اور اس میں اب میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. جو پرو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی لوگ تھے وہ بالکل سائڈ لائن کر دیے. اچھا, اگر کوئی ایک مطلب باہر کے ملک سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے, کچھ بھی اپلوڈ کر رہا ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں کر رہا, کوئی کہہ رہا ہے اچھا کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ایک سچائی دکھائی جا رہی ہے. نہیں ویسے ایک جنرل بات, یہ جنرل بات ہے, مطلب ایک اوور آل جو انہوں نے 1971 والی جو ایک شو ریل سے انہوں نے ایک جو ٹویٹ کی تھی, اس کے اینڈ میں کچھ ایسا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. مذمت جو ہے وہ پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کو اون نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہی ہیں کچھ, نہیں میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ میرے خیال سے اچھا کہہ رہی ہیں اس کو. میں اچھا نہیں, اچھا آپ نہیں کہہ رہی, اوکے اچھی بات ہے. میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہی, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ ایک یہ تو نیریٹو ہے نا, کسی نے, ہر انسان نے اپنی طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. بٹ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیار غیر سے بیٹھ کے کچھ بھی کوئی بھی مواد اپلوڈ کر دیتا ہے جس پہ بھی یہ کنفیوژن ہے کہ جی خان صاحب کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, تو جو ایف آئی اے کے نوٹسز ہیں وہ بیرسٹر گوہر, عمر ایوب صاحب اور ان کو جو ہمارے ہیں رؤف حسن صاحب, ان کو آ جاتے ہیں. پارٹی کے جو ہے نا ان کے پاس عہدے ہیں نا, ان کے پاس عہدے ہیں, تو پھر کانسیکوینسز تو یہ فیس کر رہے ہیں. ایک چیئرمین ہے, ایک سیکریٹری ہے, تو ان کو فیل کرنی پڑے اور ایک سیکریٹری اطلاعات ہے, لیکن ہیٹ تو یہ فیس اور عمران خان صاحب بھی شامل ہیں نا اس میں, جو بانی چیئرمین ہے جن کا اپنا اکاؤنٹ ہے. تو یہ چار, عمران خان تو جیل میں ہے اور ان کے پاس کوئی اس طرح کی انٹرنیٹ نہیں ہے. انہوں نے پاسورڈ وغیرہ سب تو خود دیے ہیں. اب میرا اکاؤنٹ کا پاسورڈ یا تو انہوں نے یہ کہا ہونا اپلیکیشن دے دی ہوگی میرا ہیک ہو گیا ہے, ہیکنگ کی تو وہ بات کر نہیں رہے. ابھی بھی وہ ایک ریٹن اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جی میرا اکاؤنٹ مس یوز ہو رہا ہے, تو وہ آن کرے نا کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے. اب تو یہ کام انہوں نے کرنا ہے. اگر بانی چیئرمین اس کو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کنسنٹ سے ہو رہا ہے, اور ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کنسنٹ سے, اور میری اطلاعات بھی یہ ہے کہ ان کی کنسنٹ سے ہو رہا ہے, تو یہ پھر قصور ان کا ہے نا. اگر ان کی کنسنٹ ہے نا,
कंसेंट है ना, एक आदमी कहता है जी मैं फलां को मार दूं, दूसरा बंदा उसको कहता है जी हाँ जी तुम उसको कत्ल जो है वो कर दो, मशवरे में आ जाता है। तो जो कत्ल के मशवरे में हो तो उसके ऊपर भी तो बात लगती नहीं लगती। तो ये साबित कौन करेगा? कंसेंट इनका है। ये पीटीआई सोशल मीडिया की जो बात हो रही है, तो सुजैन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने माजी में पीटीआई को किन किन केसेस पे डिफेंड किया? मैंने अपने दफ्तर की वजह से, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा की वजह से मैंने तोशाखाना का ट्रायल किया सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा और सरदार शहबाज खोसा के साथ। उसके अलावा बुशरा बीबी की प्लीडर में रही, मेरा वकालतनामा लगा। उसके अलावा जो अभी रेफरेंस हुआ 190 मिलियन का, जो हाई कोर्ट से खान साहब की जो बेल हुई है, उसमें मैंने, मेरा जजमेंट्स में नाम है। इसके अलावा जो रज़ाक शर का सुप्रीम कोर्ट में केस था जो खोसा साहब ने किया, और उसमें मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि जजेस ने मेरा नाम उसमें लिखा। तो इमरान खान साहिब के केसेस जो है वो तो मैं बहुत दिल से और पूरी दिन रात एक मेहनत लगा के। आप चेक करें मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है कि आदिल राजा मतलब इनके खिलाफ ट्वीटें कर रहा था कुछ दिन पहले। आप अंदाजा करें ना अपने फैक्ट सही कर लेने चाहिए कि मैं उन्हीं की पार्टी में हूं। वो कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा इनके खिलाफ ट्वीट कर रहा था क्योंकि पीटीआई की जंग लड़ रही है। और उसके अलावा आप देखिए एक बंदा है वो इमरान राजा, ये वो बंदा है जो 25,000 रुपए लेता था एक वो बिजनेसमैन के लिए, वो कहीं वो आर्मी को होस्ट करने के लिए टेंट चलवाता, 25,000 रुपए लेकर प्रो आर्मी टेंट करता था, आजकल सस्ता इनकलाबी बना है। वो इनके खिलाफ ट्वीटें कर रहे हैं। एक वो बंदा है जिस पाकिस्तानी शहरियत एम्बेसी को खत लिख के छोड़ चुका है, वो नबील नॉर्वेजियन उसको कहते हैं, एम्बेसी को प्रॉपर लेटर लिखे कि मैं पाकिस्तानी शहरी कोई नहीं, और सारा दिन वो ट्विटर पर वो करता रहता है पीटीआई। अब बेसिकली ये लोग सारे डॉलर्स कमा रहे हैं, इनको पीटीआई के फेसेस का भी नहीं पता, और ये मतलब ये वो खातून है जिनके पीटीआई पर इतने फेवर हैं, और उनको बैठकर उनके ऊपर। हसन को एक चीज पता है कि इस सारे केसेस के दौरान मैं किस तरह से बुरी तरह से टारगेट हुई और किस तरह से मेरे घर के बिजली के बिल आए, वो भी हसन को पता है। बिजली के बिल के अलावा भी बहुत कुछ वही मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ फेस किया, और लेकिन बहरहाल ये तो उनका अपना ज़र्फ है। चलें यार बढ़िया बड़े वो अगर कोई ऐसा है तो एटलीस्ट अपनी रिसर्च कर लिया करें। आदिल राजा है उसके ऊपर तो आपको पता है ना कि जो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो किंग्स बेंच है, उसने एडिशनल उसको फाइन कर दिया है, पेनल्टी आ गई है 3,000 पाउंड्स की। मौसूफ ने उनके ऊपर जब वो राशिद नसीर साहब की जानिब से उनके ऊपर केस किया गया तो उसने कहा जी कि मेरे पास 10,000 पाउंड भी आई कैन नॉट पे। वो बेसिकली बाद में पता लगा जो चीज़ अनर्थ होती है उसमें होता ये है कि उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे इसी केस की वजह से उन्होंने इकट्ठे किए हैं ऑलरेडी। उन्होंने वहाँ से मुख्तलिफ जो पीटीआई सपोर्टर्स थे, वही बात आप वाली है कि डॉलर्स और पाउंड्स का सारा मामला है। वहाँ से तकरीबन कहते हैं मुबैना तौर के ऊपर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पाउंड्स प्लस 65,000 पाउंड्स के करीब जो अमाउंट है वो इकट्ठा किया हुआ था, और कोर्ट में इसने मौका फिल रखा जी कि मेरे पास तो पैसा ही कोई नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट्स करके दें। तो उसके ऊपर ये अब एडिशनल पेनल्टी हुई है, और ये अभी तो मेन केस चलना है, और जो मेन केस चलेगा उसमें उम्मीद है कि इस भगोड़े को मजीद जो है इसमें इसके गिर्द जो घेरा जो है वो तंग होगा, क्योंकि झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, और ये पीटीआई को भी मिसयूज़ कर रहा है। आज मेरी इमरान रियाज साहब से बात हो रही थी और हम सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे थे, वहाँ पर भी बात हुई है, तो वो भी उनके भी जो व्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने पूछा कि इनके वकील के साथ क्या मसला हुआ था। यानी ये हर बंदे से लड़ाई करता है। इसको देखें कि आदिल राजा तारिक मदीन साहब से लड़ा जो पीटीआई सपोर्टर हैं, ये फिर इमरान रियाज के भाई से लड़ाई की इसने, फिर इसने रियाज जो है वो इमरान रियाज के जो वकील है मियां अली इशफाक उनसे की, फिर एक दफ़ा ये सदीक जान से उलझा, ये इससे पहले एक दफ़ा मेरे साथ उलझा था, ये दोबारा मेरे साथ उलझा। तो अब ये बात ये है कि चलो मेरी इन तमाम लोगों की बात अपनी जगह थी, सुजैन के साथ पीटीआई के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मैं बड़ा खुश वो भी किए, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो बात ये है कि हमारे ऊपर तो तोपों का रुख था ही, ये अपने ही जो है ना अपने ही सोल्जर शहीद करने के चक्कर में लगे हुए। लेकिन अभी शेर अफजल मरवत जो रिसेंटली से शेर अफजल मरवत के ऊपर भी आदिल राजा ने लंदन में एक नया प्लान शुरू किया था अभी पिछले दिनों, वो इसका प्लान जुल्फी बुखारी ने फॉइल किया। उसमें क्या कहते हैं कि जी हम इमरान खान की एक यूके में लॉयर्स टीम बना रहे हैं, और इस लॉयर्स टीम के लिए हमारा टारगेट होगा 1 मिलियन पाउंड। तो वो फिर उसके बाद पीटीआई ऑफिशियल को भी सर पकड़ के बैठ गए, कहते हैं भाई ये कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, उन्होंने डिसोन किया उसको। पीटीआई का चंदा भी वही खाता जा रहा है ना, ये तो पीटीआई अलाउ नहीं करेगी। तो इस सारी बात से तो ये बात वाज़ेह हुई कि अगर कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो उसका खान साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये XYZ लोग जिनकी कोई रिसर्च नहीं है वो कुछ भी अपलोड कर देते हैं। जैसे आदिल राजा का हो गया, या अब उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे इन्होंने नाम लिए, नबील का नाम लिया, या दूसरे पर क्या नाम लिया था आपने, वो इमरान राजा, पता नहीं, मैं भी जानता भी नहीं उसको कौन है। अच्छा, तो इनका जो है ये नाम ले रहे हैं, तो ये उन लोगों का ताल्लुक तो इमरान खान साहब जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो पीटीआई ऑफिशियल है
یہ جو ان کا اپنا عمران خان پی ٹی اے والا اکاؤنٹ ہے اس کی ذمہ داری تو عمران خان صاحب سے آپ نہیں اتار سکتے نا. میرا اکاؤنٹ سے پھر ان کو باہر آنے دیں, جیل سے باہر آنے دیں, وہ آ کے بتا دیں گے, وہ خط لکھ دیں, سائن کر دیں, کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ بند کر دیں, جب میں باہر آؤں گا اس کو اپڈیٹ کر لوں گا. چلیں پھر ان کو دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ وہ باہر آ جائیں. اور جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر پوسٹ کر دیتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے, ابھی جن بھی محترم کا نام لیا, میں ان کے بارے میں واقعی نہیں جانتی, کہ آپ کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے کسی بھی انسان کا فیملی بیک گراؤنڈ, اس کی جو سیاست میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, یا اس کی کوالیفیکیشن یا اس کی پارٹی افیلیشن ہے, وہ پلیز لازمی دیکھ لیا کریں. کیونکہ کچھ بھی ایسے آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بری بات جو مجھے اوور آل پاکستانیوں میں ایک بری بات لگتی ہے, کہ اگر کسی نے ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا, آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا, کچھ بھی نہیں ہوتا, ارد گرد سے کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کسی کی بہن کو بلا وجہ ان کے نام لے لے کے نیچے پوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ایتھیکلی بڑی رانگ ہے. اگر آپ کا کسی مرد کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, فیکٹس کی حد تک رہ کے بات کریں. ان کی بیویوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کی بیٹیوں کو پلیز آپ اپنے کمنٹس میں نہ لے کے آئیں. اور اگر آپ لوگوں میں اتنے گٹس ہیں تو اوپنلی سامنے آ کے بات کریں. کسی بھی ٹویٹر کے پیچھے بیٹھ کے یا کسی بھی ہینڈلر کے پیچھے بیٹھ کے کچھ بھی پوسٹ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کے پوسٹ کرنے کے بعد یہ جو لوگ ٹاک شوز میں جا کے, جیسے رؤف حسن صاحب ہو گئے, گوہر صاحب ہو گئے, لطیف کھوسہ صاحب ہو گئے, ان کو یہ جو ہیٹ ہے یہ برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پھر یہ جو 3-3 گھنٹے کے ٹاک شوز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے خدا را ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ اس کے کانسیکوینسز کنہوں نے فیس کرنے ہیں. اگر رؤف حسن صاحب کی بات کی جائے تو بلیڈ کا کٹ انہوں نے کھایا ہے. تو یہ آپ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آن ریکارڈ جو لوگ سامنے ہوتے ہیں ان کو بہت سے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو کائنڈلی اپنے فیکٹس کو بھی ٹھیک کریں اور کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کریں. تھینک یو سو مچ. میری بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ تھی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. حسن آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.